اب توبہ کے باب کے اندر آخر میں صرف ایک بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اولیاء کے سردار، اور ان کی ولایت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت امام شافعی، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستیاں جن کی شاگرد ہوں، سوچو اس استاد کا مقام پھر کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن ولی بننے سے پہلے جو ان کی پہلے والی زندگی ہے اگر وہ دیکھیں تو یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، پورے اپنے جو گینگ تھا اس کے یہ سردار تھے، لیکن اس وقت بھی طبیعت کے اندر نرمی اتنی تھی کہ جب کوئی قافلہ لوٹتے تو سارا مال نہیں لوٹتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس رہنے دیتے کہ یہ اپنے گھر تک منزل تک پہنچا۔ یعنی آج کے ڈاکوؤں کی صورتحال نہیں تھی کہ اگر کسی سے کچھ نہیں ملتا تھا تو اس کی مدد کرتے، یعنی اسے زیادہ راہ دیتے کہ یہ منزل تک پہنچ جائے۔ وی زمانہ نہیں کہ جس سے کچھ نہ نکلے اس پہ مزید ظلم و ستم کیا جائے کہ تم لے کے کچھ نہیں چلے۔ تو فضیل بن عیاض جو ہیں بچوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، عورتوں پر نظر بھی نہیں ڈالتے تھے، یعنی یہ اس وقت بھی صورتحال یہ تھی۔ ایک مرتبہ جب قافلہ لوٹ رہے تھے تو قافلے میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پہ پہنچا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ یہ لفظ تھے، انہوں نے حضرت فضیل بن عیاض پہ ایسی چوٹ لگائی، جو مال لوٹا یعنی جو پکڑا تھا اسی حیرت میں گم ہو گئے، اور فوراً اپنی زبان سے یہ لفظ نکالنے لگے، ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں۔ یعنی صرف اتنے لفظوں نے ان کی حالت بدل دی، توبہ کی، جتنا مال لوٹا تھا واپس کر دیا، بلکہ پہلوں کا بھی جو لوٹا تھا، جو یاد تھا، جن تک پہنچ سکتے تھے بقدر وسعت ان تک پہنچے، انہیں مال دیا، ان سے معافی مانگی، جو دل آزاری ہوئی، جس پہ ظلم و ستم ہوا، سب سے جا کے معافی مانگی۔ لیکن ایک یہودی جس کا مال لوٹا تھا، اس سے جب آ کے معافی مانگی تو اس نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، اور شرط رکھ دی کہ اے فضیل تب تک معاف نہیں کروں گا، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے کہا تب تک معاف نہیں کروں گا کہ یہ سامنے جو ریت کا ٹیلا ہے اسے اٹھا کے تم دوسری طرف رکھ دو، یہ کام کرو تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب اس نے سوچا کام بڑا مشکل ہے، لیکن حضرت فضیل بن عیاض کے دل میں تڑپ سچی تھی، فوراً شروع ہو گئے، ریت اٹھا اٹھا کے ادھر رکھنے لگے۔ جب تڑپ سچی ہو تو اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت اندھیری چلی، ریگستانوں میں جب رات کو آندھی چلتی ہے تو ریت کے ٹیلے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، جس جانب جو ہے وہ ہوا کا رخ ہو، تو ہوا چلی، جس جانب وہ ٹیلا اٹھا کے رکھنا تھا ریت کا، ہوا نے ساری کی ساری ریت دوسری جانب منتقل کر دی۔ صبح یہودی نے دیکھا تو ریت کا ٹیلا منتقل تھا۔ اب اس نے کہا شرط تو پوری ہو گئی، لیکن ساتھ کہنے لگا کہ اے فضیل جو آپ نے میرا مال لوٹا تھا نا، میں نے قسم کھائی کہ جب تک آپ وہ مال مجھے نہیں نہ دیں گے تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ اب اگر میں مال لیے بغیر آپ کو معاف کرتا ہوں تو میری قسم ٹوٹتی ہے، تو میں ایک ہیلا کرتا ہوں، وہ سرہانے کے نیچے جو ہے نا میری ایک تھیلی پڑی ہے، اس میں میرا ہی مال ہے، میں آپ کو مالک بناتا ہوں، آپ وہ تھیلی اٹھا کے مجھے دے دیں، میرا مال بھی مجھے مل جائے گا، میری قسم بھی پوری ہو جائے گی، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض گئے، سرانے کے نیچے سے تھیلی پکڑی، اس یہودی کو دے دی،
اب یہودی نے جس وقت تھیلی کھول کے دیکھی تو وہ سونے سے بھری ہوئی تھی. اس نے کہا ہے فضیل اب میں صرف تمہیں معافی نہیں کروں گا، اب فوراً کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا. کہا کہ بتا تیرا مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے اللہ جس کی توبہ قبول کرتا ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بنا دیتا ہے. وہ تھیلی میں نے سونا نہیں بھرا، میں نے تو مٹی سے بھر کے رکھی، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بات سچی کتنی ہے. تو نے ہاتھ لگایا ہے، اللہ نے اس مٹی کو سونا بنا دیا ہے. تجھے مبارک ہو، تیرا دین بھی سچا ہے، اللہ نے تیری توبہ بھی قبول کر لی ہے. جو پہلی آسمانی کتابوں میں نے پڑھا تھا، آج اللہ نے تیرے ذریعے سے وہ بات سچی بنا دی ہے.